बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़ान हूँ। इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। ये एक आम हुकूमती वज़ीर, एक बहुत ही अहम हुकूमती वज़ीर, बड़े रिस्पॉन्सिबल फेडरल मिनिस्टर, वो इस किस्म का स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके बाद जब वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया तो ये आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया के दौर में कोई भी चीज़ नहीं छुपती, ख्वाह वो किसी का बयान हो, किसी की वीडियो हो, किसी का स्कैंडल हो, किसी की अच्छी बात हो, हर चीज़ पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर जब आती है तो वो एक खबर बन जाती है और फलां खबर को हम ऐसे बनाकर फिर पेश करते हैं कि हम उसकी ऐसी की तैसी फेर देते हैं, क्योंकि हम पर अभी तक पीका एक्ट नहीं लगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग आज तक पीका एक्ट से बचे हुए हैं। तो सर, ये जो हुकूमत पीका एक्ट लाई है ये इसीलिए लाई है कि जो लोग डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, जो लोग गलत बयानी करते हैं, खबर को गलत तरीके से स्प्रेड करते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन के तौर पर न्यूज़ को स्प्रेड करते हैं, उनके खिलाफ पीका एक्ट लाया गया कि इन्हां नूं तुसीं पीका एक्ट दे तहत फड़ो तो इन्हां नूं जेलां च पा दिओ, इन्हां नूं रगड़ा ला दिओ। अब जो खबर है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम टू द पॉइंट कि इस वक्त इमरान खान साहब से रिलेटेड ये बात हो रही है कि खान साहब को अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर, फेडरल मिनिस्टर फॉर पार्लिमानी अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, जिनका इस्लामाबाद से ताल्लुक है, इस्लामाबाद से वो नेशनल असम्बली के जो है वो रुकन है, कौमी असम्बली के रुकन है और नून लीग के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने आसमा शिराजी साहिबा, जो पाकिस्तान की बड़ी प्रोमिनेंट न्यूज़ एंकर हैं, बड़ी सीनियर तज्जिया निगार, प्रोमिनेंट जो है वो पॉलिटिकल फिगर, पॉलिटिकल जो है वो समझ लें कि न्यूज़ एनालिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है अडयाला जेल से। पहली खबर तो ये। दूसरी खबर कि इमरान खान की माफी होते 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 माफी होते होते रह गई। वो क्यों रह गई और वो कौन सी ऐसी बात थी जिसने इमरान खान साहब को आज तक जेल में रखा हुआ है? क्योंकि हालात सुलझते सुलझते उलझ गए, हालात की जो गुत्थी थी वो सुलझते सुलझते मजीद उलझ गई और ये पिछले साल ये फैसला हो गया था कि खान साहब को फिलहाल जो है वो फौरी तौर पर जेल से रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान की मुक्तदरा की तमाम ऑप्शंस को कबूल कर चुके थे, मां सवाए अपनी जो डिमांड थी उस पर रट लगाए हुए थे और जो उनकी डिमांड थी उसने फिर उनको जेल में रहने पर मजबूर कर दिया। और वो डिमांड कौन सी थी वो भी खबर मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी बात कर रहे हैं आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने उस प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि खान साहब को हुकूमत अडयाला से बनी गाला शिफ्ट करने पर सोच सकती है अगर खान साहब दरख्वास्त दें तो। इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जी हम उनको शिफ्ट कर देते हैं। और आई थिंक मैंने ये स्टेटमेंट सुना था राना सनाउल्लाह साहब का भी, कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी आई थिंक ये बात की थी कि अगर खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए तो कोई एतराज़ नहीं हुकूमत को। अच्छा, अब हुकूमत के जो क्वार्टर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं। मेरी बात हुई आज दो MNAs जिनका ताल्लुक है लाहौर से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े रिस्पॉन्सिबल जो है वो अरकान असम्बलियों में उनका शुमार होता है, उनसे आज मैंने सुबह बात की तो उन्होंने कहा कि मलिक साहब आप खबर से निकालना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा जी आप बताएं कि जो क्या डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बात कर रहे हैं इसमें कोई हकीकत है? उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है? मैंने कहा जी हमारे कुछ दोस्त हैं जो इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग करते हैं, कुछ सहाफ़ी हजरात हैं, उनसे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने जब बात की तो उनके सामने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मैं तो अपने बयान पर कायम हूं, मैंने ये बात की है। और उन्होंने कहा कि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं हुकूमत का एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हूं। अच्छा, फिर जब मैंने उन अरकान असम्बली से बात की तो दोनों का एक ही मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा कि जी हुकूमत जो है ना वो किसी तौर ये नहीं चाहती कि अडयाला से बनी गाला इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इसमें अगर हुकूमत की मर्जी और मंशा होगी तो हम इदारों को नाराज तो नहीं कर सकते। रेलिवेंट क्वार्टर्स का भी तो सोचना है ना।
ریلیونٹ کوارٹرز نے بھی تو فیصلہ کرنا ہے. جو ریلیونٹ کوارٹرز پاکستان کی مقتدر ہے, بالخصوص اس کے خلاف جو خان صاحب نے محاذ بنایا, ابھی تو اس کا فیصلہ ہونا ہے. 9 مئی کا کیس, فوجی بغاوت کروانے کے لیے جو خان صاحب نے کھیل رچایا, پھر جنرل فیض کی حمایت کی صورت میں جو خان صاحب خود وزارت عظمیٰ پر فائز ہونا چاہتے تھے اور ان کو چیف آف آرمی سٹاف بنانا چاہتے تھے. ہاں, پاکستان کی ریاست سے غلطی ہوئی. وہ غلطی یہ ہوئی کہ جب فیض حمید قبل از وقت ریٹائر ہوا تو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج بھی اس کے جو منفی عزائم ہیں وہ پاک فوج کے اندر زندہ ہے. اور سر وہ 2024 کے الیکشنز تک زندہ تھے. اب وہ تو گرفتار تو فیض حمید ٹاپ سٹی کیس میں آئی تھنک اگست 2024 میں ہوئے تھے, تو الیکشن 2024 جو ہیں وہ تو فیب میں ہوئے, تو فیض حمید بعد میں گرفتار ہوئے. اگر الیکشن سے پہلے فیض حمید کو کڑیاں لگا کر جیل میں ڈالا جاتا تو کبھی پاکستان کے اندر الیکشن 2024 کے ریزلٹس اتنے منفی نہ ہوتے اور حکومت کی اتنی سیٹس جو ہیں اس پر حکومت کو شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑتا. اب جو حکومتی کچھ اراکین ہیں, میں نہیں مان سکتا کہ یہ ہار سکتے ہیں. عابد شیر علی, خواجہ سعد رفیق, میاں جوید لطیف, شیخ روحیل اصغر, برجیز طاہر, اسد الرحمان رمدے, جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے بھائی, ان کو بھی ہرایا گیا. اب کتنے کتنے نون لیگ کے پرومیننٹ فگرز ہیں, پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں پولیٹیکل, جن کو ہروایا گیا. اور فیض حمید صاحب کی وہ کارستانی اور ان کے کرتوت تھے. تو سر جب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی اس بات کو رد کیا گیا تو اس وقت 2 لوگوں نے کہا کہ طارق فضل چودھری صاحب کا اپنا بیان ہے, اس سے حکومت کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, اور حکومت کسی طور بھی یہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کیا جائے. یہ تو خبر رد ہو گئی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کی. جب آسمہ شرازی صاحبہ نے ان سے اپنے پروگرام میں یہ سوال کیا تو انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, کانفیڈنٹلی انہوں نے یہ جواب دیا کہ جی میں یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ حکومت سوچ بچار کر رہی ہے. اگر عمران خان درخواست دیتے ہیں تو ہمیں بطور حکومت کوئی اعتراض نہیں ہے. پھر فوری طور پر جب میں نے صبح ان سے بات کی تو انہوں نے اس کو رد کر دیا. اب جو دوسری خبر ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو بنی گالہ عمران خان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی سافٹ کارنر ہو کسی کے دل میں, اتحادی کہتے ہوں کہ ٹھیک ہے خان نے بڑی جیل کٹ لی, ہون خان جڑا نا اوندا سیتیا پانچا کر دیتا ہوں, نو جڑا نا اڈیالہ تو بنی گالہ شفٹ کر دی ہے. اور ایک طرف یہ حکومت کی کوئی پولیٹیکل موو بھی ہو سکتی ہے, نواز شریف صاحب کی, شہباز شریف صاحب کی, مریم صاحبہ اور بھی بہت سی جو قائدین ہیں, بلاول اور زرداری صاحب, ہو سکتا ہے پولیٹیکل موو ہو گورنمنٹ کی, کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہو کہ جی ایک دفعہ یہ کارڈ کھیل لیا جائے اور اس کے اوپر کھل کے کھیلا جائے, اور خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کرنے کے حوالے سے خبریں چلائی جائیں اور اس کو موضوع بحث بنا دیا جائے اور اس کے بعد یہ ٹاپک خود بخود دفن ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ ایک پولیٹیکل موو ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے, اس سے پہلے پھر میں ایٹ لاسٹ یہ بات کر دوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خان صاحب کو بنی گالہ سے اڈیالہ سے بنی گالہ شفٹ کیا جائے, کیونکہ سر یہ پاکستان کی مقتدرہ جو فیصلہ کرے گی وہ حکومت کا فیصلہ ہے. حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, حکومت کی بیک پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے, ادارے ایک پیج پر ہیں, تو جو فیصلہ حکومت کا وہ اسٹیبلشمنٹ کا. گالی مک گئی, کہانی مکتا قلعہ ٹھوک. اچھا, دوسری خبر جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بات بنتے 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 رہ گئی, اور وہ خراب کیسی ہوئی کہ سر خان صاحب نے پچھلے سال جب بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور نے سنجانی میں اسلام آباد میں نومبر میں جب دوڑ لگائی تھی, تو اس وقت خان صاحب کے والے سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے. اور محسن نقوی صاحب جن کے ساتھ رابطے میں وہ آپ کو بھی پتہ, محسن نقوی جن کے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. گنڈا پور صاحب کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی بگڑے اور معاملات بگڑتے بگڑتے لڑائی کی طرف چلے جائیں. گنڈا پور صاحب نے محسن نقوی صاحب سے رابطہ کیا اور محسن نقوی نے گنڈا پور کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچایا. جب گنڈا پور صاحب نے وہ پیغام عمران خان تک رکھا تو خان صاحب نے کہا کہ یار اسٹیبلشمنٹ مجھے آفر کر رہی ہے, میں 9 مئی پر معافی مانگنے کے لیے تیار, میں 9 مئی کے والے سے اپنا بیان قلم بند کروانے کے لیے تیار, میں 9 مئی کے والے سے تمام تر جتنے مجھ پر الزامات لگے ہیں اس کو قبول کرنے کے والے سے تیار.
میں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے حوالے سے تیار، لیکن میری ایک ڈیمانڈ ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ماننی پڑے گی، فی الفور انتخابات اور مجھے حکومت دیجیے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مینز ریلیونٹ کوارٹرز، انہوں نے اس بات کو فوری طور پر ماننے سے انکار کر دیا اور خان صاحب کے رنگ میں بنگ ڈال دیا۔ ان پوچھو کس طرح کہ خان صاحب کو تھا کہ میں جتنی شرائط اسٹیبلشمنٹ کی مان چکا ہوں، میری ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انتخابات قبل از وقت کروانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی انتخابات تو اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے۔ یہ معاملہ تو پاکستان کے جو اہم ادارے ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، بالخصوص الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور اس کے بعد گورنمنٹ۔ اب آپ کو یاد ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوئی، قومی اسمبلی، وزیر اعظم تھے شہباز شریف اور لیڈر آف دی اپوزیشن تھے راجہ پرویز اشرف، پھر اس کے بعد انہوں نے نام ڈیسائیڈ کیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا انوار الحق کاکڑ۔ انوار الحق کاکڑ جو بلوچستان سے سینیٹر بھی ہیں، بلوچستان کی ایک جماعت کے رکن بھی ہیں، ان کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ کہ جی انتخابات ڈیلے کیوں ہو رہے ہیں، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر لیا، انہوں نے جو ہے وہ اٹارنی جنرل کو بلا لیا اور بہت سے لوگوں کو بلا لیا، اور پھر انہوں نے اس کی ایک ڈیٹ الیکشن کمیشن کو کہا کہ جی آپ ایک ڈیٹ دیں، انہوں نے ڈیٹ دے دی کہ جی فیب کے اندر الیکشنز ہوں گے، اور فیب کے اندر الیکشنز ہو گئے۔ اب خان صاحب جو تھے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر باتوں کو مان چکے تھے کیونکہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا نا پیچھے۔ تو پھر جب انہوں نے ایک اہم شخص جو ہے، میں اس کا نام نہیں لے سکتا، ان کا تعلق پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور ان کی جب بات ہوئی خان صاحب کے بہت قریبی لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ جی جب گنڈا پور ان سے بات کر رہے تھے کہ جی خان صاحب مان چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشنز قبل از وقت کروا لیں اور دوسرا ہمیں حکومت دے دیں۔ تو انہوں نے جب یہ پیغام پاکستان کی مقتدرہ تک پہنچایا تو مقتدرہ نے کہا کہ خان از ناٹ ایکسیپٹیبل، عمران خان از ناٹ اے ٹرسٹی پولیٹیشین، ایندے تے کوئی اعتبار نہیں کرے گا بھائی۔ ایج جنرل باجوہ نے کیا سی، 29 نومبر 2022 قوم کے لیے یوم نجات کا دن تھا، جس دن باجوہ کی نحوست کے بادل اس قوم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اور جس دن باجوہ صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بہت غلطیاں کی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ماضی کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں ملوث رہی اور ہم اس طرح کے ناکام تجربے کرتے رہے، اور نواز شریف نے کہا تھا نا کہ جیڑے لے آئے نے وہی بھگتن گے، جو خان کو لائے ہیں 2018 کے الیکشنز میں وہی بھگتیں گے۔ تو باجوہ نے کہا کہ پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے بہت غلط کھیلا، ہم غلط شاٹ کھیل گئے اور اس پر ہم کیچ ہو گئے، ہم آؤٹ ہو گئے۔ تو سر یہ تھے وہ معاملات جس پر خان صاحب کی بات بنتے بنتے بگڑ گئی اور رہ گئی، معاملات کی گتھی سلجھتے سلجھتے الجھ گئی، اور خان صاحب اب ہمیشہ کے لیے جیل میں رہیں گے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔